اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز طلباء، آپ کے علم میں ہے کہ ہم کاروان اردو پڑھ رہے ہیں اور جو آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے وہ آپ کے معلم محمد ابو بکر کی۔ جی تو عزیز طلباء، ہم سبق پڑھ رہے تھے خوش خلقی، اور اس سبق کے آج سوال نمبر 2، 3، 4، 5 جتنے بھی ہیں انہیں ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 2 ہے جی، الفاظ جو نئے آپ نے اس سبق میں سیکھے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو جو الفاظ آپ نے سیکھے ہیں انہیں جملے بنائیں گے۔ میں نے کچھ الفاظ کے جملے بنائے ہیں، آپ چاہیں تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے طور پر اپنی سبق کی ووکیبلری میں سے کوئی سے لفظ لے کر 5 جملے بنا لیں گے، لیکن کوشش کریں کہ یہ الفاظ نئے ہوں، آپ کے لیے پرانے نہ ہوں۔ ضعف کے معنی ہوتے ہیں کمزوری، تو لکھا ہے جی جملہ بڑھاپا بھی آپ کو بتایا میں نے معنی، تو ضعف کی وجہ سے ان کی سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، جملہ مناسب ہو جائے گا۔ سجیلا، احمد ایک سجیلا جوان ہے، یعنی خوبصورت جوان ہے، اچھا دکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی لفظ صناعی۔ صناعی صنعت سے ہے، صنعت کے معنی ہوتے ہیں کاریگری، تو یہ کائنات اللہ کی صناعی کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ رعنائی۔ رعنائی خوبصورتی کو کہتے ہیں، بہار میں پھولوں کی رعنائی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، یعنی آنکھوں کو پھولوں کی جو خوبصورتی ہے وہ آنکھوں کی روشنی کو کم کر دیتی ہے۔ مشک و عنبر بڑی قیمتی خوشبویات ہیں، خوشبوئیں ہیں۔ میں مشک و عنبر استعمال کرتا ہوں، کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی ارجمند۔ اپنے اخلاق کو بلند کرو، خود کو دنیا میں ارجمند کرو۔ یہ شعر میں آپ کے سبق کے اندر شامل تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کو جملے کے طور پہ لکھا جائے۔ اچھا عزیز طلباء، یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ شعر لکھیں گے تو پھر شعر میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ نا اپنے اخلاق کو بلند کرو، تو آپ یوں نہیں لکھ سکتے کہ اپنے اخلاق کو بلند کر لو، حالانکہ معنی کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن شعر کو شاعر نے جیسے کہا ہوتا ہے آپ اس میں اپنی من مانی ترمیم نہیں کر سکتے۔ تو جب جملے کے طور پر شعر کو لکھیں گے تو پھر شعر میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو نیا جملہ بنا لیں۔ اگلا سوال ہے جی، یہ آپ نے خاکہ بنانا ہے نیک مزاج بڑی بی اور بد مزاج بڑی بی کا۔ نیک مزاج بڑی بی کی 4 خوبیاں آپ نے لکھنی ہیں جی۔ پہلی خوبی ہے خوش اخلاق، اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ دوسرا ہے جی متحمل مزاج، ان کا مزاج بڑا تحمل والا تھا، ٹھہراؤ والا تھا۔ ان کی دوسری 2 خوبیاں جی متقی تھیں، اللہ سے ڈرنے والی تھیں، اور پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والی تھیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہی کا یہ دوسرا حصہ ہے بد مزاج بڑی بی کے بارے میں، تو ان کی 4 ہم نے ذاتی صفات لکھنی تھی۔ ان میں پہلی صفت ہے ان کی بد اخلاق، یعنی اخلاق ان کے برے تھے۔ دوسری بات ہے جی کہ وہ بد زبان تھیں، یعنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے جی تیسری خوبی ان کی وہ ہے لالچی تھی اور غصیلی تھی، غصے والی تھی، انہیں بات بے بات غصہ آ جایا کرتا تھا۔ ہاں جی، اگلا سوال ہے کہانی پر تبصرہ۔ عزیز طلباء، تبصرے کے معنی ہے کہ آپ نے کہانی کو پڑھا اور
کہانی لکھنے آپ کے ذہن کے مطابق کہانی کے لکھنے والے نے اسے کیوں لکھا، اور کیا آپ کا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے جس مقصد کے لیے لکھنے والے نے کہانی کو لکھا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہانی جس انداز سے بھی لکھی گئی، جس مقصد کے لیے بھی لکھی گئی، اس کہانی کو پڑھنے کے بعد وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ یہ تبصرے کا ایک پہلو ہے، باقی بے شمار پہلو ہیں جن حوالوں سے تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ تبصرے کے پہلوؤں پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں چیز کو، اس بات پر پابندی نہیں ہے، لیکن ہم جو یہاں اس سبق کے حوالے سے تبصرہ کریں گے تو ہمارا بات کرنے کا اینگل، بات کرنے کا زاویہ یہ ہوگا کہ یہ کہانی کس ٹائپ کی ہے، اور کہانی کس چیز سے متعلق ہے، اور تیسری بات، کیا مصنف کہانی لکھنے والا اپنے مقصود کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے یا نہیں۔ تو ان تین جہتوں میں ہم اس کہانی کو پرکھیں گے اور ہم یہ جانچیں گے کہ کہانی کیسی ہے۔ تو پہلی جہت یہ تھی کہ کہانی کس چیز سے متعلق ہے، تو پہلا جملہ اس کا جواب ہے جی، یہ کہانی اخلاق کی اہمیت سے متعلق ہے۔ تو اخلاق آپ کو معلوم ہے اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں، تو اخلاق کی اہمیت سے متعلق ہے کہ اخلاق کتنے اہم ہیں آپ کی زندگی کے اندر، یہ کہانی اس بارے میں بتاتی ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ دوسری بات ہے جی، اس کہانی میں اب آگے اس پوری جو سٹوری بیان کی گئی، جو دو حکایات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ان کا خلاصہ ہے ایک جملے کے اندر، تھوڑا غور کیجئے گا۔ اس کہانی میں دو مختلف مزاج رکھنے والی بوڑھی خواتین کی حکایت کہانی بیان کر کے اچھے اخلاق کے فوائد اور برے اخلاق کے نقصانات کے بارے میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پوری کہانی کا تھیم یہی نہیں ہے، یہی مرکزی خیال نہیں ہے، تو یہ دوسری جہت مکمل ہوگی تبصرے کی۔ یعنی پہلی جہت تھی کہ یہ کہانی کس چیز سے متعلق ہے، دوسری جہت یہ ہے کہ کہانی میں کیا بیان ہوا، اور تیسری جہت یہ ہے کہ مصنف نے اس کہانی کو بیان کر کے کیا اپنا مقصود حاصل کیا ہے یا نہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصنف ان حکایات کی مدد سے اپنا پیغام بڑی وضاحت سے پہنچانے میں کامیاب نظر آتا ہے۔ ہم یہ سبق پڑھنے کے بعد اہل ہو گئے ہیں یہ بات جاننے کے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اگر ہم اچھے اخلاق اپنائیں گے تو ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر ہم برے اخلاق اپنائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ تو یہ بات ہم نے واقعتاً سیکھی ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف جو ہے وہ اس حکایت کی مدد سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، امید کرتا ہوں آپ اس سوال کو بآسانی سیکھ چکے ہوں گے۔ جی اگلا سوال ہے سوال نمبر 5۔ اس سوال کو حل کرنے سے پہلے یہ عربی زبان کے قواعد جو اردو میں بھی مستعمل ہیں ان میں سے ایک قاعدہ ہم سیکھیں گے اور الفاظ کی جمع بنانے کی کوشش کریں گے۔ 4 حرفی الفاظ کی فعال کے وزن پر جمع بنانا، یعنی ایسے الفاظ جن کے 4 حروف ہوں، جیسے حرفی لفظ ہے اس میں بھی 4 حرف ہیں، تو اس قسم کے جو الفاظ ہوں گے، یہ صرف آپ کو مثال دی گئی ہے، یہ لفظ اس وزن پر نہیں آتا۔ ایک لفظ آتا ہے حاکم، ہا الف کاف اور میم، اس میں 4 حروف ہیں، تو اس کی جمع فعال کے وزن پر بنتی ہے حکام۔ تو دیکھیں اور اب تھوڑا غور کریں، فعال، فا پہ پیش، عین پہ شد اور زبر، پھر الف ہے اور چوتھا لام۔ یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ 3 باتیں غور طلب ہیں، جمع بناتے ہوئے پہلے لفظ پر پیش آئے گی، پہلے حرف پر، لفظ نہیں حرف۔
یہ مسٹیکنلی لکھا جا چکا ہے، لفظ نہیں ہوگا بلکہ حرف ہوگا. پہلے حرف پر پیش آئے گی، دوسرے حرف پر شد. یہ شد 3 ٹانگیں اس کی اوپر کی طرف ہوتی ہیں. ڈبلیو کہہ لیں گے، ڈبلیو کی شکل میں لکھا ہوتا ہے، اسے شد بولتے ہیں. شد کے ساتھ ساتھ زبر آئے گی، دوسرے حرف پر شد کے ساتھ ساتھ زبر آئے گی، جبکہ تیسرا حرف ہمیشہ الف ہوگا اور چوتھا اسی لفظ کا جو چوتھا لفظ ہوگا اسے، یا چوتھا حرف ہوگا اسے اس کا الف کے بعد کا حرف بنا دیں گے. امید کرتا ہوں یہ بات آپ سیکھ گئے ہوں گے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، فعال کے وزن پہ دیکھیے پہلا حرف فے ہے، فے کے اوپر پیش ہے، تو جمع بناتے ہوئے پہلے حرف پر پیش آئے گی. جیسے فعال، فعال کے فا پر پہلا حرف پر پیش ہے، دوسرے حرف پر شد اور زبر ایک ساتھ آئیں گے. آئین پر دیکھیے شد بھی ہے زبر بھی ہے، فعا. اور چوتھا حرف کیا ہوگا؟ تیسرا حرف الف. تیسرا حرف ہمیشہ الف، اور جو چوتھا حرف ہے وہ اسی لفظ کا جو چوتھا حرف ہوگا وہی ہوگا. دیکھیے حاکم، ہا الف کاف اور میم، یہ 4 حروف ہیں، اس کی جمع بنانی ہے. دیکھیے پہلے حرف پر پیش آگے جی، ہا پیش ہو، آگے جی کاف لائیں گے، کاف زبر اور پھر شد، حکا. پھر تیسرا حرف الف، وہ شرط ہے اس کی، وہ تیسرا حرف آ گیا تو حکا. اور میم جو ہے پہلے حرف کا آخری حرف اٹھا لے، پہلے لفظ کا آخری حرف اٹھا لے، میم، حکام. آگے حافظ، حافظ تو حافظ کی حفاظ، عاشق کی عشاق، کافر کی کفار، حاجی کی حجاج. یہ مربوط اپنی مرضی سے نہیں بنتی ہیں جمع، یہ اہل زبان نے، واضحین لغت نے انہیں وضع کیا ہے، اسی کے ہم پابند ہیں، ہماری مرضی اس میں نہیں چلے گی. اگلا ہے جی خادم. خادم کی جمع ہوگی خدام، کاذب کی کذاب، کذاب نہیں بڑھیں گے، کذاب ہوگا جی. تاجر کی تجار، فاسق کی فساق، فاجر کی فجار. اگلا حرف ہے جی لفظ ہے حاضر، اس کی جمع ہوگی حضار. زاہد کی زہاد، حاسد کی حساد، طالب کی طلاب. حاضر کی جمع حاضرین بھی ہوتا ہے، لیکن یہ فعال کے وزن پر وہ جمع نہیں ہے، یہ ذہن نشین رہے. زاہد کی جمع زاہدین بھی ہوتا ہے، حاسد کی جمع حاسدین بھی ہوتا ہے، طالب کی جمع طالبین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ فعال کے وزن پر جمع نہیں ہوگی، یہ ذہن نشین رہے آپ کے. جی اگلا سوال ہے انشاء پردازی، تحریر لکھنا. تحریر میں ہمارا ٹاپک ہے کہانی لکھنا. تو کہانیاں آپ نے بچپن میں سنی ہوں گی، دادی اماں سے، نانی اماں سے، یا اپنی اماں سے، ابا سے. یہ بہت بڑا ٹرینڈ تھا. اب تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدل گئیں، شاید ہی کسی گھر میں ایسا ہوتا ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سوں کا واسطہ ایسے کسی نہ کسی واقعے سے ضرور پڑا ہوگا جب آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے کہانی سنی ہو. عموماً یہ بڑی اماں نے بھی بات کی تھی پچھلے سبق کے اندر کہ جاڑوں میں رات کے وقت جو ہے وہ بستر میں گھس کر نانی دادی سے کہانی سننے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو یہ کہانی سننا اور چیز ہے، کہانی لکھنا اور چیز ہے. کہانی لکھتے ہوئے میرے پتر 3 باتیں ذہن نشین رہیں گی آپ کے، وہ اس کے 3 بڑے حصے ہیں. سب سے پہلے آپ کہانی کا تعارف کروائیں گے کہ آپ جس کریکٹر کے بارے میں کہانی بتانا چاہ رہے ہیں اس کریکٹر کا کس کیفیت میں اس کہانی کے اندر آپ وہ امپیکٹ شو کریں گے، اس کیفیت کو بتائیں گے. مثلا ایک کہانی آپ نے بڑی مشہور کہانی پڑھی ہوگی پیاسا کوا. پیاسا کوا میں اب دیکھیے کوے تو سبھی ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہوں گے، لیکن آپ کی سٹوری کے اندر جو کوا ہے وہ پیاسا ہے،
اسے پیاس لگی ہوئی ہے، تو یہ کبے کا پیاسا ہونا یہ کردار کی وہ کیفیت ہے جس سے متعلق آپ کی ساری کہانی چلے گی۔ تو جب آپ اپنی کہانی کے کریکٹر کے بارے میں بتا رہے ہیں تو پھر آپ کہانی کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میری بات امید ہے آپ فالو کر رہے ہوں گے کہ جب آپ اپنی کہانی کے کریکٹر، جو آپ نے کردار جس کے متعلق کہانی لکھنی ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس کیفیت میں اس کہانی کے اندر انوالو ہے، تو آپ کہانی کا تعارف کروا رہے ہیں۔ مثلا جی وہ لالچی کتا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتا بہت بھوکا تھا، وہ کھانے کی تلاش میں جنگل سے نکلا اور قریبی قصبے میں ایک قصاب کی دکان پر پہنچا۔ اب تک یہ آپ نے تعارف کروایا ہے۔ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ واقعہ ہے۔ قصاب کی دکان پر پہنچا تو کیا کیا اس نے جی، اس نے وہاں گوشت کا ایک ٹکڑا چرایا۔ قصاب اپنے کام میں مشغول تھا تو اس نے گوشت کا ٹکڑا چرا لیا۔ اب گوشت کا ٹکڑا چرانے کے بعد وہ جنگل کی طرف واپس چل پڑا تاکہ آرام سے سکون سے بیٹھ کر اسے کھا سکے۔ اب جنگل میں داخلے سے پہلے ایک ندی تھی جس پر پل پڑتا تھا۔ اب دیکھیے، اب آپ کہانی میں جو چیز چاہ رہے ہیں اب وہ ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ واقعات میں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں چیزیں۔ تو اب آپ بتا رہے ہیں جی کہ جنگل کے راستے میں ایک ندی پڑتی تھی، ندی پر ایک پل تھا، تو کتا جب اس پل پر سے گزرا تو ندی کے صاف پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا۔ جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو اسے خیال گزرا کہ شاید ندی کے اندر کوئی دوسرا کتا موجود ہے اور وہ بھی منہ میں ہڈی لیے ہوئے ہے، منہ میں گوشت کا ٹکڑا لیے ہوئے۔ اب کتا جو ہے وہ لالچ میں آ گیا۔ اب آپ کا انجام والا تیسرا حصہ شروع ہو رہا جی کہ انجام میں کیا ہوا کتے کے ساتھ۔ کتے کے لالچ کی وجہ سے کتے کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا اور اب اس کی لالچ کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ کہانی کلوز کر رہے ہیں تو آپ انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ کتے نے لالچ میں ندی میں اپنے عکس پر بھونکنے کی کوشش کی، بھونکنے کی کوشش میں اس کے منہ میں موجود گوشت کا ٹکڑا بھی ندی میں جا گرا۔ اب وہ کتا جو بھوک کے مارے جنگل سے قصبے کا سفر کر کے گوشت کا ٹکڑا لے کے آیا، لیکن اپنی لالچ کی وجہ سے اسے بھی گنوا بیٹھا۔ تو آپ کہانی کا نتیجہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں، انجام آپ ایسا کہہ لیں جی جو نتیجہ آپ لکھتے ہیں آخر میں جی کہ لالچ بری والا ہے، وہ اس کا انجام ہوگا۔ جی امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تینوں حصے کہانی کے بآسانی سیکھ گئے ہوں گے۔ یہ سوال ہے جی کہ آپ نے یہ جو ٹائٹل 4-5 دیے میں ان پر کہانی لکھنی ہے۔ تو پہلا ٹائٹل ہے جی خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ پیاسے کبے والی کہانی ہے۔ یہ کہانی تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ پیاسے کبے نے کنکریاں ڈالی، پانی اوپر آیا، پانی پیا اس نے اور وہ خوشی خوشی اڑ گیا۔ تو یہ ہی اس کی اصل کہانی ہوگی۔ ویسے مزاح کے طور پر ایک کہانی ہمارے استاد بھی ہمیں سنایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی تمہیں کہانی سنانی نہیں آتی۔ گرمیوں کا موسم تھا، وہ کبا پیاسا تھا، جب کیا اسے کہتے ہیں باغ کے اندر اس نے ایک برتن دیکھا جس کے اندر پانی تھا، تو اب اس نے کنکر اٹھا کر ڈالنے شروع کیے۔ کنکر جب ڈالتا گیا تو کنکر جو تھے وہ سارے کا سارا پانی چوس گئے، کوا بیچارہ وہیں پیاسا مر گیا۔ تو یہ ایک انداز ہو سکتا ہے، ایک کہانی کو ایک نئے انداز سے لکھنے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال لیکن آپ نے اسے لکھنا ہے اسی انداز میں جیسے کہ یہ کہانی ہے۔ اس نے کنکریاں ڈالی، پانی اوپر آیا، اس نے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اڑ گیا۔ تو اس کا انجام یا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے
لالچ بری بلا ہے. یہ ہم نے پیچھے یہی کہانی ڈسکس کی ہے جی لالچی کتے کی, تو یہ آپ بآسانی انشاءاللہ کر لیں گے. اچھا یہ یاد رہے کہ آپ کو یہ 3 ہیڈنگز بنانے کی ضرورت ہوگی. ان کہانیوں کو لکھتے ہوئے ہیڈنگز بنانے کی ضرورت ہوگی. آپ تعارف لکھیں گے, تعارف میں جیسے آپ کو سکھایا وہاں تعارف, پھر واقعہ جو آپ کے کردار کے ساتھ پیش آیا, اور پھر انجام, اس کا نتیجہ کیا رہا. تو آخری کی جو نتیجے والی ہیڈنگ ہوگی اسے انجام سے بدل دیں گے. تو غرور کا سر نیچا, یہ کچھوے اور خرگوش کی کہانی ہے. یہ کچھوا جو خرگوش جو ہمیشہ کچھوے کے سامنے اکڑتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے جیسا کوئی تیز نہیں دوڑ سکتا اور میں تمہیں ہرا سکتا ہوں. تو کچھوے نے ایک دن تنگ آ کے اسے کہا کہ مقابلہ لگا لو. تو یہ کہانی بہرحال آپ لوگوں نے سن رکھی ہے. قصہ مختصر یہ کہ خرگوش جو تھا وہ اپنے غرور کی وجہ سے, اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا, اور سستاتے ہوئے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا. نتیجتاً یہ ہوا کہ کچھوا اس کے پاس سے اپنی آہستہ آہستہ چال چلتا ہوا منزل تک پہنچ گیا. خرگوش جب جاگا تو اسے خیال آیا کہ میں تو آج ریس لگا رہا تھا. جب دوڑ میں دوبارہ منزل کی طرف جانے کی کوشش کی تو وہاں کچھوا پہلے سے موجود تھا. تو اس کہانی کا ایک نتیجہ یہ ہے جی کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. اگلی کہانی ہے جی برے کام کا برا انجام. یہ کہانی ایک درزی اور ایک ہاتھی سے متعلقہ ہے. کسی قصبے میں آپ اس حوالے سے کوئی بھی کہانی لکھ سکتے ہیں, اس عنوان پہ آپ کو پوری آزادی ہے. بہرحال یہ ایک کہانی میرے ذہن میں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. کسی قصبے میں ایک درزی کی دکان تھی. وہ بیچارہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کیا کرتا تھا. اس کی گزر بسر اسی ایک دکان کے بل پر ہوتی تھی. لیکن یہ خدا ترس بھی تھا. ایک روز اس کی یہ عادت تھی کہ اس کے قصبے سے ایک ہاتھی روزانہ گزر کر ندی پر پانی پینے کے لیے جاتا. تو اس درزی کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ ہاتھی کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلا دیا کرتا. تو ہاتھی اس وجہ سے اس کے ساتھ مانوس ہو چکا تھا اور اس سے قریباً یوں سمجھ لیں جی کہ دوستی جیسا رویہ لیے ہوئے تھا. ایک روز درزی بیچارے کی شامت آئی, اپنی بیوی سے لڑ کے بیٹھا ہوا تھا, یا گاہک کی کسی بدتمیزی کی وجہ سے غصے میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہی ہاتھی آیا روزانہ کی طرح. جب ہاتھی اس کے قریب پہنچا تو بجائے اس کے کہ درزی اسے روٹی کا ٹکڑا دیتا, اس نے ہاتھی کی سونڈ میں سوئی چبو دی. ہاتھی اس کی دکان میں تو داخل نہیں ہوتا تھا, وہ اپنی سونڈ اس کی دکان میں داخل کرتا اور یہ روٹی کا ٹکڑا دیتا. ہاتھی ہنسی خوشی چلا جاتا. لیکن آج جو ہے وہ درزی نے بجائے اس کے روٹی کا ٹکڑا دیتا اسے اس کی سونڈ پر سوئی چبھو دی. جب سوئی چبھوئی تو ہاتھی کو غصہ آیا. وہ ندی پہ چلا گیا, وہاں پانی پیا. روٹین کے مطابق پانی پینے کے بعد اپنی ناک میں اس نے کیچڑ بھرا اور واپس آ گیا. اور درزی نے اس کے ساتھ جو برا کیا تھا اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی. اس نے درزی کی دکان میں اپنے ناک میں جو کیچڑ بھر رکھی تھی, جو سونڈ میں کیچڑ بھر رکھی تھی, اسے درزی کی دکان پر پھینک دیا. اس سے درزی اور اس کے کپڑے, اس کے گاہکوں کے کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ سارے کے سارے گندے ہو گئے. اس کی دکان جو ہے وہ درم برم ہو گئی. یوں کہا جاتا ہے جی کہ برے کام کا برا انجام. امید کرتا ہوں یہ کہانی بھی آپ سیکھ گئے ہوں گے. اگلی کہانی ہے جی دوسروں کے لیے گھڑا کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے. یہ 3 کردار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے 2 نے کوشش کی کہ یہ جو گرا پڑا ہے بیچارہ, اس نے کوشش کی کہ ان دونوں کو گرائے, لیکن ہوا یہ کہ وہ دونوں تو بچ نکلے, لیکن یہ جو ہے اسی گھڑے کا شکار ہو گیا. کہانی آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. بہرحال میرے ذہن میں ایک کہانی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. کسی ٹرین کا قصہ ہے کہ ایک ٹرین کے اندر
آخری ڈبے میں ایک بوڑھا اور 2 نوجوان لڑکے سفر کر رہے تھے۔ سفر دور کا تھا۔ بوڑھا تھکا ہارا ایک کرسی پر الگ سے بیٹھا ہوا تقریباً نیند کی حالت میں تھا۔ اچانک اس نے سنا کہ لڑکے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ٹرین کی زنجیر کھینچی جائے۔ ایک ڈبے کے اندر ایک زنجیر لگی ہوتی ہے، وہ ایمرجنسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہنگامی حالت میں جب آپ اس زنجیر کو پل کرتے ہیں تو گاڑی رک جاتی ہے۔ تو ان دونوں لڑکوں نے آپس میں سوچا کہ اس ٹرین کو، اس زنجیر کو کھینچتے ہیں تاکہ ٹرین رک جائے۔ تو ایک لڑکے نے جب یہ بات کہی تو دوسرا کہنے لگا کہ بھائی اگر گارڈ ٹرین میں آیا، ہماری بوگی میں آیا تو وہ خفا ہوگا اور وہ اس کام کی کوئی خاص وجہ تلاش نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں سزا دے گا، کیونکہ ہم جان بوجھ کر کھینچ رہے ہیں، کوئی خاص ہنگامی حالت تو ہے نہیں، تو اس پر ہمیں سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلا لڑکا کہنے لگا بھائی کتنا جرمانہ ہوگا؟ تو اس نے کہا جی کہ تقریباً 50 روپے جرمانہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ 30 روپے تو میرے پاس ہیں۔ دوسرا لڑکا بولا 20 روپے میرے پاس ہیں۔ تو سوچا انہوں نے جی کہ زنجیر کھینچی جائے، لیکن زنجیر کھینچنے سے پہلے انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ زنجیر کھینچتے ہیں، گارڈ جب آئے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ اس بوڑھے نے زنجیر کھینچی۔ اتنے میں بوڑھے کو جگا بھی دیا، زنجیر کھینچ بھی دی اور بوڑھے کو جگا بھی لیا۔ بوڑھا جو تقریباً سونے کی کیفیت میں تھا، ان کی ان باتوں سے تقریباً آگاہ ہو چکا تھا۔ جب زنجیر کھینچی گئی، ٹرین رک گئی، گارڈ آیا، گارڈ نے پوچھا بھائی زنجیر کس نے کھینچی ہے؟ تو لڑکے کہنے لگے جی کہ اس بوڑھے نے زنجیر کھینچی۔ بوڑھا پہلے تو حیران ہوا، لیکن چونکہ ان کی باتیں سن چکا تھا تو اس نے گارڈ سے کہا کہ بھائی میرے پاس 50 روپے تھے، ان دونوں نے وہ پیسے چرائے اور میں نے اس وجہ سے زنجیر کھینچی۔ گارڈ نے ان دونوں کی تلاشی کی تو ان کے پاس واقعی 50 روپے موجود تھے۔ گارڈ نے بوڑھے کو تو چھوڑ دیا اور وہی جو 2 لڑکے جو بوڑھے کو پھنسانا چاہ رہے تھے خود پھنس گئے اور گارڈ کے ساتھ جیل یاترا کے لیے چل پڑے۔ تو نتیجہ کیا ہوا جی؟ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ عزیزان من، آپ ان 5 کہانیوں کو لکھیں گے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ جو ہیں وہ نیکسٹ سوموار تک مکمل کر لیں۔ یہ 5 کہانیاں آپ نے لکھنی ہیں، اور بلکہ سوموار سے پہلے مجھے ہفتہ اتوار تک مجھے یہ چیک کروائیں گے کام مکمل کر کے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور میں پڑھاتا رہوں گا، وہ آپ سیکھتے رہیں۔ ان کہانیوں کے لیے الگ سے ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک کہانی کریں اور مجھے سنا دیں، لکھ کے دکھا دیں۔ واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے جو اردو کا گروپ ہے، حاضری اسی میں ہوا کرے گی، اسی میں اپنی اسائنمنٹ بھیجیں گے، اس کو سب لوگ جوائن کریں۔ اور اگر آپ ویڈیو کو پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ دعا کریں، درود شریف پڑھیں کثرت سے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔